الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان محترم، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی اور کچھ باتیں باقی رہ گئی تھی. سوچا اس جمعہ کو ہم باتیں اگلے موضوع کی پوری کر دیں. بات دراصل یہ تھی کہ ہر ماں باپ کی اپنی اولاد کے بارے میں کچھ نہ کچھ امیدیں ہوتی ہیں. کہ میرا بیٹا یہ بنے، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا انجینئر بنے، میرا بیٹا بڑا بزنس مین بنے، اس کا نام ہو. جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں امیدیں رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں
اسی طرح اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا ہو جائے، میرا فرما بردار بن جائے، میری ماننے والا بن جائے، میری اطاعت کرنے والا بن جائے، میرے محبوب کی سنتوں کو اپنانے والا بن جائے، اور مجھ سے پکا رشتہ جوڑ لے، اور میری ایک ایک بات پر لبیک کہے، اور میرے ایک ایک حکم پر سمجھنا اور واتانا کہے۔ اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے کہ اصل جو زندگی ہے آخرت کی، جب وہ میرے پاس آئے تو میں اس کو کامیاب کروں، میں اس کو انعامات سے نوازوں، اپنے فضل و رحمت سے اس کو نوازوں۔ اب اس کے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے گزشتہ جمعہ سنی، ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندے کے اندر سب سے پہلے عاجزی اور انکساری دیکھنا چاہتے ہیں۔ تواضع، دل میں بڑائی نہ ہو، زمین پر چلتا ہو سینہ تان کے نہ چلتا ہو، زمین پر چلتا ہو ایڑیا مار کر نہ چلتا ہو، اس کی چال سے ایسا پتہ نہ چلے کہ بہت بڑا مالدار ہے، بہت بڑا عہدیدار ہے، بہت بڑا جو ہے کرسی دار ہے، بڑا چودھری ہے۔ اس کی چال سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام اور اللہ کا نوکر۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کا پکا بندہ اور نوکر اور غلام بن جائے تو پھر اس کی پوزیشن خود دیکھ لو کیا ہوگی۔ ہاں جی، آپ نے بلایا تیار، دوپہر میں بلایا ظہر میں تیار، عصر میں آپ نے بلایا تیار ہو، عشاء میں آپ نے بلایا تیار ہو، رات کو میٹھی نیند سوتا ہو، اللہ بلاتا ہے آجا میرے بندے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ پھر صبح میں تو اتنے پر اکتفا نہیں کیا، ہاں صبح میں تو ایک جملہ اور بڑھا دیا، الصلاۃ خیر من النوم۔ اے میرے بندے، تیری نیند سے بہتر تیری کامیابی ہے، تیری نیند سے بہتر میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، تیری نیند سے بہتر آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تیری نیند سے بہتر تیری منزلوں کو پانا ہے، تیری نیند سے بہتر دوزخ سے بچ کر جنت میں جانا ہے۔ اللہ پاک جو ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کی آواز لگواتا ہے کہ آجا میرے۔ آج کا مسلمان اتنی تنزلی اور پستی میں اس لیے گر گیا ہے کہ اس نے اللہ کا بندہ بننا، اللہ کا غلام بننا اس نے چھوڑ دیا ہے۔ مرضی آتا ہے کرتا ہے اور مرضی آتا ہے نہیں کرتا ہے۔
مرضی میں آتا ہے، خواہش میں، نفس میں جو آتا ہے پر گزرتا ہے. اس لیے ذلت اور پستی میں اس لیے بڑے بڑے جو ہے نان مسلموں کے لیڈر ہیں نا، بڑے بڑے، جب انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا تو انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پر آ کر بولا کہ اللہ کی قسم اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن مسلمانوں نے اس اسلام کو جیسا ہے ایسا پیش نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام تو اللہ کا مذہب ہے، اللہ آسمانوں سے آیا ہے. یہ کسی انسان کے بنائے احکام اور اصول نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے، اور یقیناً سچا ہے اور حق ہے. اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے. لیکن قصور میرا اور آپ کا ہے کہ ہم نے اسلام کو جیسا پیش کرنا چاہیے تھا ایسا پیش نہیں کیا. جب پیش نہیں کیا تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں قبول ہوتی اے اللہ کچھ چمتکار دکھا دے، نہیں دکھائے. تعلق ہے اللہ سے. کبھی کبھی نہیں خیال میں آتا یا اللہ چمتکار دکھا دے، ان کو پتا چلے اللہ ہمارا اللہ کون ہے. حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمل بالمعروف پر تم جمے نہیں، اور لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کیا نہیں، اور لوگوں کو بھلائیوں کی اور دین کی طرف بلایا نہیں، اور نہیں عن المنکر سے بچے نہیں، اور لوگوں کو اس سے بچنے کی دعوت دی نہیں. عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو بند کر دو گے پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، پھر تم دعا کرو گے، پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں. پھر تمہارے اچھے اور برے لوگ دعائیں کریں گے، کسی کی نہیں سنی جائے گی. بلکہ اللہ پاک جب غصے اور غضب میں آتے ہیں تو اللہ پاک مسجد پہ تالے لگوا دیتے ہیں. مانگو ابھی جاؤ کام مانگو. آج مسجدیں کھلی ہیں، جب آؤ نماز پڑھو، جب آؤ تلاوت کرو. اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں دوستو مجلس نہ بناؤ، اللہ کے گھر میں نہ بیٹھو، اللہ کے گھر میں دنیا کی باتیں نہ کرو، اللہ کے گھر میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو. اس لیے کہ چار آدمی مل کر بیٹھو گے، دین کی بات ہوگی اور دھیرے دھیرے شیطان پٹڑی بدلوا دے گا. اس لیے مہربانی کر کے باہر نکل جاؤ. مسجد میں بیٹھنا ہو تو صرف قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو، اللہ کا ذکر کرو اور دعائیں مانگو، اپنے لیے مانگو، امت کے لیے مانگو، ساری دنیا کی مسلمانوں کے لیے مانگو. باتیں نہ کرو. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم تو دین کی بات کرتے ہو، اور وہ دین کی بات کرتے کرتے پھر کسی شخصیت پر لے جاتا ہے کہ ان کو دیکھا چلو. اس لیے مسجدوں میں نہ رکا کرو. مسجد میں ایک ہی نیت سے رکو کہ میں دین کا کام کروں گا. دین کی بات عمومی طور پر اگر دین کی بات ہوتی ہوگی تو اس میں شریک ہوں گا اور تلاوت کروں گا، نماز پڑھوں گا، تحیت المسجد پڑھوں گا، تحیت الوضو پڑھوں گا، اشراق پڑھوں گا، چاس پڑھوں گا، اوابین پڑھوں گا، اور میں قرآن کریم کی تلاوت کروں گا. باقی تو پھر اپنے گھر چلے. اس لیے کہ اللہ کے عذاب کو لانے کے جتنے اسباب ہیں ان میں ایک اسباب یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں بغیر مقصد کی دنیا کی باتیں کرنا.
یہ اللہ کے عذاب کو بہت جلد کھینچتا ہے، بہت جلد۔ اس لیے مسجدوں کا خوب اہتمام کرو، خوب اس کے ادب کا، اللہ کا گھر ہے۔ تمہارے گھر میں دعا کی محفل جمع جائے اور چائے پی کے کلّا تک اٹھے نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں مجھے چائے پی جاؤ، بہت چنگم ہے۔ اللہ کا گھر ہے، فرشتوں کا ماحول ہے یہ، فرشتوں کی بدلیاں ہوتی ہے، تبدیلیاں ہوتی ہے، فرشتے آتے جاتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا منشا یہ تھا کہ قصور میرا اور تمہارا ہے کہ ہم نے غیروں کے سامنے اسلام کو پیش نہیں کیا، ورنہ یہ تو ایسا ہے، ایسا لول چمبک ہے، ایسا چمبک لوہا ہے کہ اگر ہم سب مل کر اسلام کو پیش کریں تو اس سے اثر لیے بغیر کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے دوستو، آج بھی اللہ کی وہی طاقت ہے، آج بھی اللہ کی وہی شان ہے جو حضرات صحابہ اکرام کے زمانے میں تھی۔ 3000 کا لشکر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور 3000 کا لشکر ایک علاقے میں پہنچا، چاروں طرف خبر پھیل گئی، 3 لاکھ نے گھیر لیا۔ سوچو، 3000 کے لشکر کو 3 لاکھ نے گھیر لیا۔ لوگوں نے کمانڈر سے کہا کیا کریں؟ اب تو لگتا ہے کہ موت کو گلے لگا لے، اس لیے کہ 3000 کا چھوٹا سا لشکر، سامان بھی پورا نہیں اور سامنے 3 لاکھ کا مجمع، شہادت کو گلے لگا لے۔ کہا کہ نہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ بتلائے گا۔ پھر اس نے دعا مانگی، کمانڈر نے جو ہے دعا مانگی، یا رب محمد، یا رب محمد، یا رب محمد، انصر امت محمد، انصر امت محمد، انصر امت محمد۔ بس یہ دعا مانگنی تھی، اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھولے اور فرشتوں کی مدد آنے لگی، اور اتنی فرشتوں کی مدد آئی کہ 3 لاکھ کا مجمع غالب جو ہے 3000 کا صحابہ کا مجمع غالب ہو گیا، اور 3 لاکھ ایسے بھاگے کہ راستہ نہیں ملا۔ آج بھی وہی اللہ ہے۔ بندہ بن جاؤ، اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط اور تعلق کو قائم کر لو، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، آج سے ابھی سے اس کے ہو جاؤ، اور اللہ تو خود کہتا ہے کہ جو میرا ہے میں اس کا، اور میں جس کا ہوں میرا ہے۔ پھر وہ دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو فوراً سن لیتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ پوری کر دوں۔ پھر وہ دعا مانگتا ہے، پوری۔ اب یہ کام کرنے میں، دین کی بات کو پہنچانے میں، امر بالمعروف کرنے میں، نہی عن المنکر کو کرنے میں تکلیفیں آئے گی، لوگ گالیاں دیں گے، لوگ تانے دیں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، لوگ تمہاری پچھلی زندگی کو بیان کریں گے، لوگ پچھلی بھئی زندگی، دین کی بات کرنے میں تو زندگی صرف نبی کی دیکھی جاتی ہے، امتی کی نہیں۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ میں پہلے کیسا تھا وہ میرا نہیں دیکھا جائے گا۔ بھئی سمجھ رہے ہیں آپ؟ صرف نبی کی زندگی پہلے کیسی تھی وہ دیکھی جاتی ہے، امتی کی نہیں۔ امتی کل توبہ کرے، آج اللہ سے اپنا کانٹیکٹ کر لے اور اپنا تعلق قائم کر لے، وہاں سے نیک ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اس کی فائل بھی ختم کر دیتے ہیں۔ عدالت میں تو ریکارڈ بھی رہتا ہے، بہت پرانا، 25 سال پرانا تم نے گناہ کیا تھا، وہ فائل نکال کے بتا دے گا۔ اللہ کرامن کاتبین سے ختم کرا دیتے ہیں۔
اس لیے جو دین کی بات کرتا ہے، جو اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، حدیث کی بات کرتا ہے، آخرت کی بات کرتا ہے، رسالت کی بات کرتا ہے، قبر کی بات کرتا ہے، قبر کے بعد کی بات کرتا ہے، دوبارہ اٹھنے کی بات کرتا ہے، فرشتوں کی بات کرتا ہے اور کتاب کی بات کرتا ہے، اس کی اگلی زندگی نہیں دیکھی جائے گی۔ انسان تو کل بنی آدم خطا وخر الخطاء التوابون المستغفرون۔ پھر تم کہو گے یار ابھی دین کی بات کر رہے، پہلے تو کیسا کہا تھا، اللہ نے سدھار دیا، توبہ کی توفیق دے دی۔ اس لیے دوستو جو ہے دین پر چلنا ہے، عمل بالمعروف پر چلنا ہے، اور اپنے ماتحتوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے علاقے والوں کو، اپنے محلے والے کو اور اپنے شہر والوں کو اور عموماً پورے عالم کو دین کی طرف بلانا ہے اور اس پر اپنے جان اور مال کو لگانا ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں کیوں گئے تھے؟ اس لیے سے گئے تھے کہ کچھ جو ہے مل جائے، کچھ مال مل جائے، کوئی بادشاہ میرے کو قریب بٹھا دے، کوئی چودھری میرے کو جو ہے میرا اکرام کر کے اچھی دعوتیں کرائے۔ اللہ کے رسول طائف میں اس لیے گئے تھے کہ لوگوں کو اللہ کی پہچان کراوے۔ اے لوگوں، ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کی عبادت کر لو، میری رسالت کو تسلیم کر لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا کرا؟ کتنی تکلیف دی، کتنی اور بعض لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیا، پتھر مارے، گالیاں دی، جلوس جیسا ہو گیا، آپ کے بدن پر جو ہے خون ہی خون ہو گیا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ رکھا اور کہا کہ اے لوگوں، مجھے پیچھے سے پتھر مار لو، دائیں سے مار لو، بائیں سے مار لو، میرے چہرے پر نہ مارو، اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کا پیغام سنا سکوں۔ اتنا خون، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، کوہرام مچ گیا آسمانوں پہ، کوہرام مچ گیا آسمانوں پر۔ کوہرام 2 مرتبہ مچا ہے، آسمانوں پر کوہرام 2 مرتبہ مچا ہے۔ ایک مرتبہ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ میں ڈالا تھا، جب آسمان پر کوہرام مچا تھا۔ وہ آندھی والے فرشتے نے کہا کہ میں اس آگ کو آندھی میں یوں پھیلا دیتا ہوں، سارا گاؤں جل کے خاک ہو جائے گا۔ پانی والا فرشتہ آیا، کہا کہ میں پانی برساتا ہوں اور اتنا پانی برساتا ہوں کہ آگ ختم ہو جائے۔ جبرائیل نے کہا کہ میں ساری آگ کو اوپر لے جا کر نیچے الٹ دیتا ہوں۔ کہا کہ اللہ، تیرے خلیل کو اتنی بڑی آگ میں ڈالا جاتا ہے، تو ہم کو اجازت دے، ہم پانی برسا دے، ہم آندھی اور طوفان لے آوے، ہم ان کی زمین کے ٹکڑے جو ہے اوپر سے اٹھا کر دے۔ فرمایا جاؤ میرے خلیل کے پاس جاؤ، وہ کہے تو کرو۔ اب یہ فرشتے آئے، جبریل نے کہا او اللہ کے خلیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے۔ اے جبریل، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اے اسرائیل مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اے اسرافیل مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اے میکائیل مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ دیکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا۔ فرشتوں سے کہا کہ دیکھا تم نے میرے خلیل کو دیکھا، کتنا میرے پر توکل رکھتا ہے، کتنا مجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ پھر اس نے آواز لگائی
या नार कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा। फिर दूसरी मर्तबा को आराम मचा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के मैदान में, और आपके जूते खून से भर गए। आपके खादिम ज़ैद इब्न हारिसा ने आपको उठाया और दीवार और बाग की एक दीवार से आपको बिठाया। ऊपर को हराम मचा हुआ है। या अल्लाह, तेरे महबूब के साथ क्या हुआ है कि देख तो सही, इतने पत्थर मारे हैं, इतने गालियां दी है और इतना खून उनके जिस्म से निकलता है। ए अल्लाह, तू हुक्म दे, तू हुक्म दे, मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूं, मैं नीचे जाऊं। जिब्राइल बोलता है अल्लाह तू हुक्म दे, तेरा महबूब जो हुक्म दे मैं वो काम करूं। कहा कि तू भी जा, इसराफिल तू भी जा, जिब्राइल तू भी जा, मिकाइल तू भी जा, जा मेरा महबूब जैसा कहे ऐसा कर देना। पहाड़ों का जो फरिश्ता था उसने कहा कि अल्लाह के महबूब, ये बस्ती जो है ताइफ की, चारों तरफ पहाड़ है, हाँ दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ है, और ये बस्ती बीच में है, जैसे प्याले में लड्डू होता है। अगर आपका हुक्म हो मैं इस बस्ती को पीस के रख दूं चक्की के आटे की तरह। आपका हुक्म बोलो। काफिला अल्लाहुम्मा हदी कौमन फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को, अल्लाह इस कौम को हिदायत दे, वो मुझे जानते नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह का महबूब हूं, ये जानते नहीं है। जिब्राइल ने कहा कि हुजूर हुक्म दे, ये ताइफ को मैं नीचे से उठा लूं और पहले आसमान पर ले जाकर उल्टा कर दूं। आप हुक्म दे। ऊपर से क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा अस्कुनु इलैका ज़अफ़ क़ुव्वती, अल्लाह व क़िल्लत हीलती, अल्लाह मैं तुझसे अपनी बेबसी पर सवाल करता हूँ, अपनी कमजोरी का तुझसे सवाल करता हूँ कि मैं तेरी बात को इन तक पहुंचा नहीं सका, मैं तेरे पैगाम को इनको समझा नहीं सका। वइल्लम यकुन साकिदन फला उबाली, ऐ मेरे मौला अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। अल्लाहुम्मा अश्कु ज़अफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास इल्लम तकुन साकिदन फला उबाली, अगर तू राजी है तो मुझे इन तकलीफों की कोई परवाह नहीं है। इसलिए कहा कि जब तुम ये काम करोगे तकलीफ आएगी, लोग ताने देंगे, लोग तुम्हें सताएंगे, लोग तुम्हारी पिछली जिंदगी के ताने देंगे, लेकिन तुम उनको सलामती की बात कहना, प्यार की बात कहना, मोहब्बत की बात कहना और अच्छी बात कहना। अगर वो भी न सुनते हो तो वही वखातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, सलाम करके निकल पड़ना, सलाम करके निकल जाना। फिर रात को अपने अल्लाह से शिकायत करना, जिस तरह एक नौकर रात को अपने सेठ के सामने कहता है देखो तुमने मुझे ध्यान रखने का बोला, वो ये नहीं करता था, वो ये नहीं करता हूं। रात के आके अल्लाह से बोल कि अल्लाह लोग मुझे ताने देते हैं, लोग मुझे सताते हैं, लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, लोग निकालने की धमकियां देते हैं, लोग जो है मारने की धमकियां देते हैं। अल्लाह तू मेरा मालिक है। अल्लाह फरमाता है तू फिक्र न कर, तू टेंशन न ले, तू मेरा है, मैं तेरा हूं, मैं तेरी आंख बन जाऊंगा, मैं तेरे कान बन जाऊंगा, मैं तेरी जबान बन जाऊंगा। तू कहेगा कि अल्लाह की कसम ऐसा न हो तो मैं तेरी लाज रखूंगा, ऐसा नहीं होगा, और तू कहेगा अल्लाह की कसम ऐसा हो जाए तो मैं अल्लाह गवाही देता हूं कि इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा जैसा तू कहता है, मैं तेरी लाज रखूंगा। फिर क्या चाहिए? फिर कुछ चाहिए?
इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, आज हम जिल्लत और पस्ती में और जो है अल्लाह की मदद की राह देखते हुए जो है हम मुंतजिर हैं, तो सबसे पहले ये काम करना है कि दीन को अपनी जिंदगी में, अपने घर वालों की जिंदगी में और अपने इलाके में दीन पर अपने आप को, अपने घर वालों को चलाना है और दूसरों को भी दीन की तरफ बुलाना है। हुजूर ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया, एक आयत भी तुम जानते हो, एक मसला भी तुम जानते हो, एक सूरत भी तुम जानते हो, दूसरों तक पहुंचा दो। देखो हुजूर का हुक्म है बल्लिगू अन्नी वलौ आया। फिर हज्जतुल मिला के मौके फरमाया जो हाजिर है तो उन लोगों तक पहुंचा दे जो हाजिर नहीं है। इसलिए इंशाअल्लाह दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमावे, अल्लाह की मारिफत नसीब फरमावे, अल्लाह के दीन पर मर मिटने का शौक और जज्बा नसीब फरमावे। दूसरा एक ऐलान था कि 20 तारीख को बराबर इतवार के दिन वक्त क्या है, मगरिब से ईशा, पत्थर वाली मस्जिद आस्टोरिया ये आगे वाले, तो इतवार के दिन जो रखा है मगरिब से ईशा का, सब कारखाने वाले हो, हाँ जितने भी सिकंदर मार्केट, नारोल, जहां जहां की और किसी भी लाइन का कारखाना, सब कारखाने वालों को जो है जोड़ा है, तो इंशाअल्लाह इसकी दावत भी चलाए, खुद भी हाजिर रहे और दूसरों तक ये पैगाम पहुंचा दे। ईद व अज़मत व जुमला जहां अमीन बाग वाखिर दावाना अनिल हम्दो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।